جتنی ہمیں یہ بن سنور کے، یہ جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا؟ ابھی نہیں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں، تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ، ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے، منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا، اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں، ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب؟ پہلے تو شکل ہوتی ہے نا، بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو، شکل اچھی نہ ہو. تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا، اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم، اس سے کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے. یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی، مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ. تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے، کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے، پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی، اب واللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن، یہ ڈیفینس کے بنگلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس، اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی، اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، مل جائے ٹھیک ہے، شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا، سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں، ریڑیاں لگاتے رکشے والے، وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا، ہم تو کہیں کے نہیں رہے. ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں، ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے، علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے، نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم، تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں، بہت سے پیسے والے بھی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے؟
یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کمرشل ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا, یا یوٹیوب ہی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی. کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, 2-4 ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا 2-4 ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی ہے, بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بیچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہائے یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے. یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 ہائے, مثل ما اوتی قارون. ہائے لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا, وہ کہنے لگے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا ہم ہوتے تو ہم کہتے, ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا, وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا, تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم, ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیر. تو اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. یہ میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو بغیرتوں. یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو. یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا, ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے.
चमाट पड़ेगा निकल यहाँ से, है नहीं है ये। शुक्र अदा कर, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। पहले बेचारे बहुत लोग आते थे मेरे सामने, गम सुनाते थे। जब से इस तरह का मेरा एटीट्यूड है ना, अब आके ये नहीं कहते, अब आके मुझे कह रहे होते हैं मुफ्ती साहब हालात तो बहुत खराब है लेकिन वैसे ठीक है, चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ये स्टाइल फौरन चेंज हो जाता है। वैसे अल्लाह का बड़ा फजल है लेकिन फिर भी हालात सही नहीं चल रहे। वैसे अल्लाह का बड़ा फजल है, कंफ्यूज होते हैं। भाई तुम्हें 2 वक्त की पेट भर की रोटी मिल रही है, सर छुपाने की जगह है, भले किराए पे हो, कोई मसला नहीं है। तो बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैसे हैं तो पढ़ाओ, नहीं है तो क्या हो, नहीं पढ़ाओ। लोग कहते हैं यार ये तो पीछे रह जाएगा, कोई भी नहीं, टमाटर बेचेगा ज्यादा से ज्यादा, ये होगा, कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं टमाटर बेचेगा तो भाई मर जाएगा एक दिन। कारून, अब रिपोर्ट है कारून के बारे में, क्या रिपोर्ट है? जमीन में धंसा दिया अल्लाह ने, नहीं भी धंसाया होता तो मर चुका होता ना अब तक। तो दुनिया क्या करती है भाई, जितनी अट्रैक्टिव है नहीं उतनी अट्रैक्टिव मेकअप करके आती है ये। तो इस पे जो फना का लेबल लगा हुआ है ना, खत्म होने वाली, बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। कारून भी तो अगर जिंदा रहता तो बुढ़ा हो जाता, तो बुढ़ापे में क्या होता है उस दौलत का। मैं जब सफर करता हूँ बड़े बड़े मालदार लोगों को भी देखता हूँ, कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट पेशेंट है, किसी के गुर्दे डायलिसिस पे है। अबे भाई इससे तो वो टमाटर वाला अच्छा है जो सब कुछ खा सकता है यार। इतनी बीमारियां, खा नहीं सकते आप, पहन नहीं सकते, 20 किस्म के मसाइल। तो सेहत बहुत बड़ी नेमत है भाई, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है,